بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج بات کی جائے گی حضرت مائی علیمہ سعدیہ، جو انہوں نے مکہ کا سفر اختیار کیا اور حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ آپ فرماتی ہیں، جب ہمارا قافلہ مکہ کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، اس زمانے میں ہمارے علاقے میں شدید ترین قحط سالی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں، جب ہم قافلہ والے مکہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو جو میرے پاس گدی تھی، بھوک کی وجہ سے وہ اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ اسی طرح میرے خامند حارث کے پاس جو اونٹنی تھی، اس کے تھنوں میں بھی ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے بڑی لاغر ہو چکی تھی، وہ بھی چلنے کے قابل نہیں تھی۔ تو جب ہم قافلہ کے ساتھ چلے ہیں تو رستے میں بار بار قافلہ والوں کو رک کے ہمارا انتظار کرنا پڑتا تھا اور انہیں بڑی تکلیف برداشت کرنا پڑی ہماری وجہ سے کہ ہم پیچھے رہ جاتے تھے۔ آپ فرماتی ہے، جب ہم مکہ میں پہنچے ہیں تو گھر گھر ہم نے جانا شروع کر دیا۔ تو میرے ساتھ قافلہ میں جتنی عورتیں تھیں وہ حضرت عبد المطلب کے گھر گئی ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے گود لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت بھی کوئی طے نہیں ہوتا تھا، کوئی تنخواہ یا کوئی رقم فکس نہیں کر دی جاتی تھی کہ یہ بچہ جو گود لینا ہے تو واپسی پہ اس کے ہم اتنے پیسے لیں گے۔ وہ مالکوں کی مرضی پہ ہوتا تھا کہ خوش ہو کر وہ جتنا بھی انعام و کرام سے نواز دیں اور جو بھی وہ عطیہ کر دیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی عورتیں یہ کہا کرتی تھی کہ آزاد عورت اپنے پستانوں سے رزق نہیں حاصل کرتی، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ یتیم ہے، اس کے دادا بوڑھا ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے۔ تو حضرت مائی علیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ میں جس گھر میں جاتی تھی وہاں کے لوگ مجھے اس لیے بچہ نہیں دیتے تھے کہ میں بہت غریب تھی۔ وہ سوچتے تھے یہ غریب عورت ہے اور یہ کس طرح ہمارے بچے کی اچھی پرورش کرے گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سبھی عورتوں کو بچے مل گئے تو میری گود خالی تھی۔ میں نے اپنے خامند سے مشورہ کیا کہ با خدا میں اس طرح واپس نہیں جاؤں گی، میں اس طرح کرتی ہوں، حضرت عبد المطلب کے پوتا کو گود لے لیتی ہوں۔ تو آپ فرماتی ہے، میرے خامند نے کہا کہ آپ فوری طور پہ لے آئیں۔ جب آپ حضرت عبد المطلب کو ملی ہیں تو وہ آپ کو سیدہ آمنہ کے گھر لے کر گئے ہیں۔ تو مائی پاک فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سو رہے تھے، تو مجھے جرأت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو جگا کے اٹھاؤں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے اپنا دایاں ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھا ہے جو ہی آپ کو اٹھانے کے لیے، تو آپ کی دونوں آنکھیں کھل گئی ہیں اور مجھے اس طرح محسوس ہوا ہے جیسے آپ کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسماں کو چھو رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے فوری طور پہ آپ کی آنکھوں کے درمیان آپ کو بوسہ دیا اور اٹھا کے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں اپنے خیمے میں آئی ہوں تو میں نے دائیں طرف سے آپ کو دودھ پلایا۔ اس سے پہلے حضرت مائی علیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا تھا اور فرماتی ہیں کہ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہیں تھا، وہ ساری ساری رات روتا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور ہم بھی صحیح نیند نہیں کر سکتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینا شروع کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرے پستان دودھ سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیے ہیں۔ آپ نے سیر ہو کر دائیں طرف سے دودھ پیا، اور مائی فرماتی ہے کہ جب میں نے بائیں طرف سے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو آپ نے دودھ نہیں پیا۔ ناظرین، اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے، یہ اس کا حق ہے، اس لیے آپ نے دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ جس ہستی نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے کہ ان کی ذات پہ ذرہ برابر بھی کوئی اس طرح کا کسی کے خیال آ جائے کہ انہوں نے تو اپنے چھوٹے بھائی کا بچپن میں حق مارا تھا، تو اس طرح پھر آپ نے دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ تو آپ فرماتی ہیں، اس رات میرے بیٹے نے بھی بائیں طرف سے دودھ پیا اور سیر ہو کر دودھ پیا، اور جب شام ہوئی ہے تو آپ فرماتی ہیں میرا خامند اپنی اونٹنی کے پاس جب گیا ہے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کی کھیری بھی دودھ سے فل ہو چکی تھی۔
حارث نے اس کا دودھ دویا ہے اور خود بھی پیا ہے، اور مائی پاک نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا ہے۔ آپ فرماتی ہے رات کو ہم یاد نہیں کتنا عرصے کے بعد بڑی سکون کی نیند سوئے ہیں۔ تو جب وہاں سے قافلہ ناظرین واپس ہوا ہے تو وہی جو آپ کی گدی تھی چل نہیں سکتی تھی، اور وہ جو اونٹنی بھی چل نہیں سکتی تھی، جب وہاں سے واپس چلے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آپ کی دونوں سواریاں بھاگ نہیں رہیں، ہوا میں اڑ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسے کوئی پر عطا کر دیا ہے۔ تو قافلہ والوں نے مائی پاک کو آواز دی، مائی علیمہ کو، کہ آپ تو اس طرح جا رہی ہیں کہ آپ کی سواریاں بھاگ بھی نہیں رہی، لیکن ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اڑ رہی ہیں۔ مائی پاک نے فرمایا آپ دیکھتی نہیں ہو اس پہ سوار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے احسان کا بدلہ چکانا تھا، جو قافلہ والے رستے میں بار بار مائی پاک کا انتظار کرتے تھے، ان کی جو سواریاں آستہ چلتی تھیں۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ناظرین، امام الانبیاء حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوں، اور آپ کو اللہ کی ذات پیچھے تو نہیں نا قافلے کے آنے دیتی، کیونکہ آپ نے تو پوری دنیا کی آپ نے امامت کرنی تھی، امام الانبیاء تھے آپ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت عطا کی حضرت مائی علیمہ سعدیہ کی سواریوں کے، کہ وہ آگے آگے چلتی رہی اور بار بار مائی پاک رستے میں اپنے قافلے کا انتظار کرتی ہیں۔ مائی پاک فرماتی ہے جب ہم اپنے گھر پہنچے ہیں تو پوری آبادی میں ہر گھر سے کستوری کی مہک آنا شروع ہو گئی۔ سب آبادی والے دوڑے دوڑے ہمارے گھر آئے، اور جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سو جہاں سے آپ پہ نثار ہونے لگے، بلکہ جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا وہ ہمارے گھر آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ پکڑے اپنے تکلیف والی جگہ پہ لگاتے، جس سے انہیں اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا۔ اسی طرح ان کے جب جانور بھی بیمار ہوتے تو وہ یہی عمل دہراتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا بخشتا۔ مائی پاک فرماتی ہیں کہ بڑے ہی خوشحالی کا دور تھا وہ 2 سال، پل بھر میں گزر گئے تو میرا دل اب جدائی نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ ہم حضور پاک کو واپس مکہ چھوڑ کر آئیں۔ تو لیکن مائی پاک فرماتی ہے ہم واپس آئے ہیں، اور حضرت سیدہ آمنہ سے گزارش کی ہے کہ مکہ کی آلودہ فضا آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤں۔ مائی پاک فرماتی ہیں کہ یہ بات میں نے اتنی دفعہ دہرائی کہ حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ آپ لے جائیں۔ آپ فرماتی ہے میں خوشی خوشی واپس لے کر آئی، اور میری بیٹی ہے جو شیمہ، وہ بہت خوش تھی، آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ تو مائی پاک فرماتی ہیں کہ کچھ 2-3 مہینے گزرے ہیں، ہماری گھر کے عقب پہ میرا بیٹا اور حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ میرا بیٹا گھبرایا ہوا گھر آیا، اور اس نے بتایا ہے کہ جو میرے قریشی بھائی ہیں کو 2 اجنبی آئے ہیں، سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، آپ کے سینہ مبارک کو انہوں نے چاک کر دیا۔ مائی پاک فرماتی ہیں میں اور میرا خاوند بھاگ کر وہاں پہنچے ہیں، جب گئے ہیں تو میرے خاوند نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ سے لگایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح 2 اجنبی آئے تھے، سفید لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا ہے، اور چاک کرنے کے بعد کوئی چیز نکالی ہے میرے سینے سے، اور پھر اسی طرح دوبارہ انہوں نے سی دیا ہے۔ تو مائی پاک فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ کا چہرہ زردی مائل ہو چکا تھا۔ ناظرین یہ دنیا کا پہلا اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ تو جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آئے ہیں تو مائی کے خاوند نے کہا، حارث نے، اس طرح کرتے ہیں ہم فوری طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس گھر چھوڑ کر آتے ہیں، ان پہ کو آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، جب تک وہ ظاہر ہوگا ہم آپ کو آپ کے والدہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو مائی فرماتی ہے جب ہم مکہ پہنچے ہیں تو حضرت سیدہ آمنہ نے گھبرا گئیں، اور انہوں نے پوچھا کہ علیمہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، بڑے چاؤں کے ساتھ تم لے کر گئی تھی اور اتنا جلدی انہیں لے کر واپس آ گئی ہو۔ تو اس نے کوئی بات نہیں بتائی، اس نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے یہ طے کیا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدہ آمنہ نے اتنا اصرار کیا، انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے۔ تو جب حضرت مائی علیمہ سعدیہ نے بتایا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو کہ شیطان کا اثر ہو سکتا ہے میرے بیٹے پہ؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جب
مجھے عمل قرار پایا تو عام عورتوں کی طرح نہ مجھے تکلیف ہوئی، نہ میں نے کبھی بوجھ محسوس کیا تھا، بلکہ آپ کی ولادت کے ٹائم پہ میرے جسم سے ایسا نور نکلا ہے جس سے مجھے شام کے محل نظر آنے لگے۔ اور جب آپ دنیا پہ تشریف لے کر آئے ہیں، آپ نے دونوں اپنے ہاتھ زمین پہ ٹکے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا۔ تو اس طرح مائی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ بڑی شانوں والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عزتیں عطا کرے گا اور ان کا بڑا مقام ہے۔ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔